بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگل میں رہنے والا سخت دل ہوتا ہے، شکار کا پیچھا کرنے والا غافل ہوتا ہے، اور بادشاہ کے پاس جانے والا فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ہر اس حرج پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، کیلو کال فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسد اور اشعر قبیلے اچھے ہیں، وہ میدان جہاد سے فرار ہوتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجروں کو فاجروں کے زمرے میں جمع کیا جائے گا، بجز اس کے جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور صدقہ کیا۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے لیے نماز میں بیٹھتے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس اشارے یا انگلی پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی انگشت شہادت شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔